بیٹھے ہیں آپ لوگ، تھوڑی اس کی آواز بڑھا دیں، سر میں کافی درد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ لاتو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن، یا معین الدین چشتی، مدد کن یا قطب الدین چشتی، مدد کن یا فرید الدین چشتی، مدد کن یا نظام الدین چشتی، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یا لطیف لم یزل الطف بنا فیم نزل، انت قوی نجنا ان قهرك یوم الخلل، لی خمسة اتفی بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معزز مکرم محترم باوقار سامعین، قرآن حکیم کی حکمت بھری آیت مقدسہ کی روشنی چند منٹ ہم اور آپ گفتگو سماعت کریں۔ اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، شفیع روز شمار، محبوب رب کردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، تاجدار ارض و عجم، فخر آدم و بنی آدم، مولائے کل، ختم الرسل، رب کے محبوب، دانائے غیوب، ہم غریبوں کے غمگسار، شفیع روز شمار، محبوب رب کردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، بروز محشر اپنے غلاموں کی شفاعت کرنے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا،
تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سید دو عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدس بارگاہ میں بآواز بلند محبت کے ساتھ جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیے آپ یہ دل افغانی و شفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ کا کروڑا کروڑ شکر و احسان و کرم ہے ہم غلامان مصطفیٰ پر کہ اللہ نے ہمیں یہ عظیم مقدس متبرک مبارک رات شب برات کے نام سے عطا فرمائی. آپ نے مغرب میں سن لیا جناب سرکار آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 23,999 1,00,000 یا 2,23,999 24 اس لیے کہ اس میں ہمارے نبی بھی شامل ہیں. سرکار دو عالم کا تذکرہ الگ کرے تو 1,00,000 یا 2,23,999 23,999 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے. اس میں کئی سارے نبی ہوئے جو صاحب کتاب صاحب شریعت انہوں نے نیا دین لے کر کے آیا نئی کتاب لے کر کے آئی. ان کی امتیں الگ الگ ہوئی لیکن اللہ رب العالمین نے شب برات یعنی برات کی رات کسی بھی نبی کی امت کو نہیں دیا. شب معراج کسی بھی نبی کی امت کو نہیں ملی. شب قدر رمضان کی 27ویں رات شب قدر کسی بھی نبی کی امت کو نہیں ملی. شب معراج ہو شب برات ہو شب قدر ہو یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے اور آپ کے ہمارے نبی کے صدقے میں اپنے نبی کی امت کو عطا کی. یہ راتیں اللہ نے صرف ہم غلامان مصطفیٰ کو عطا کی. آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم کی امت مصطفیٰ کریم کی طفیل کتنی پیاری ہے. اللہ کی بارگاہ میں ساری امتوں میں جو سب سے پیاری امت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. ایک بات اور اس امت کی نظر میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے سارے کارنامے موجود ہیں. اس امت کی نظر میں جناب سرکار موسیٰ کی امت کے تمام کارنامے موجود ہیں. اس امت کی نظر میں جناب داؤد علیہ السلام کی امت کے کام کاج ہیں. یعنی یہ امت جانتی ہے جناب زکریا علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کا کیا ہوا. یہ امت جانتی ہے جناب لوط علیہ السلام کو امت پر خدا کا کیسا عذاب آیا. یہ امت جانتی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت پر خدا کا کس کس طرح کا عذاب نازل ہوا. یہ امت جانتی ہے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا عذاب ہوا. یعنی یہ امت جانتی ہے اس کے پہلی امتوں پر عذاب آیا, کچھ لوگ بندر بنا دیے گئے, عذاب آیا, کچھ لوگ اس عمر کی شکل میں مسخ کر دیے گئے, اللہ کا عذاب آیا,
کچھ لوگ پتھروں کے عذاب میں گرفتار ہو گئے، اللہ کا عذاب آیا۔ کچھ امتیں ایسی ہوئی جن پر خدا نے زلزلے کا عذاب بھیجا۔ اسی دنیا میں کچھ امتیں ایسی بھی ہیں کہ جن پر اللہ نے آسمان سے آگ کا عذاب اتار دیا۔ اسی دنیا میں زمین کے اوپر کچھ امتیں ایسی گزری ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا، گھروں کو تہس نہس کر دیا۔ اسی امت پر، اسی زمین کے اوپر نہ جانے کتنی امتیں آئیں، ان امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا کیسا عذاب اترا یہ امت جانتی ہے۔ مگر اس امت میں بھی گنہگار ہے، اس امت میں بھی شرابی ہے، اس امت میں بھی زانی ہے، اس امت میں بھی سود خور ہے، اس امت میں بھی حق تلفی کرنے والے لوگ ہیں، اس امت میں بھی خدا کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں، اس امت میں بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ ہیں۔ مگر پہلے جیسا آگ کا عذاب نہیں اتر رہا ہے، پہلے جیسا پتھر کا عذاب نہیں اتر رہا ہے، پہلے جیسا ہوا کا عذاب نہیں آ رہا ہے، پہلے جیسا دھسنے کا عذاب نہیں۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کے نبیوں کی امتوں پر اللہ رب العالمین کا عذاب اترا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، یعنی اگلی امتوں نے گناہ کیا، رب کی نافرمانی کی، انبیاء کی نافرمانی کی، تو اللہ کریم کا عذاب اترا، پتھر، آگ، ہوا، آندھی، نہ جانے کن کی شکلوں میں وہ گنہگار تھے، اللہ کا عذاب اترا۔ تو کیا آج کے زمانے میں لوگ گناہ نہیں کرتے؟ اگر آپ سروے کریں گے نا، وہ تمام گناہ جو پہلی کی امتوں نے کیا تھا اس دور کے لوگ بھی وہ گناہ کر رہے ہیں، مگر وہ عذاب کیوں نہیں اتر رہا ہے جو پہلی کی امت پر اللہ کا عذاب اترا؟ تو قرآن کریم کا پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کی ایک آیت مقدسہ جو میری ذہن سے نکل رہی ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مصطفیٰ کریم، اللہ اس امت پر عذاب نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، قرآن کریم کی آیت، یعنی اللہ نے مصطفیٰ سے کہا اے میرے محبوب، آپ کی امت پر اللہ کا عذاب ویسا اب نہیں آئے گا جیسے پہلے کی امتوں پر آتا تھا۔ اب اگر کوئی پوچھے اللہ کی رحمت سے، مولا گناہ تو ویسا ہی تھا، پھر عذاب کیوں نہیں؟ نافرمانی ویسی تو ہے پر عذاب کیوں نہیں؟ گنہگار تو ویسے آج بھی ہیں مگر پھر وہ عذاب کیوں نہیں؟ تو رب کی رحمت جواب دیتی ہے، تم خوش نصیب اس لیے ہو، اللہ کا عذاب اس لیے نہیں اتر رہا ہے کہ تمہارے درمیان میں اللہ کے نبی مصطفیٰ کریم کی جنت ہے۔ اللہ خود فرماتا مصطفیٰ کریم، اللہ عذاب نہیں کرے گا آپ کی امت کو، اس لیے کہ انت فیہم، آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں۔ نبی کی آمد پاک کی برکت سے اللہ رب العالمین نے پہلے جیسے عذاب اس امت پر نہیں اتارا۔ یہ نبی کونین کے فرمان نازنین کی برکت ہے کہ آج ہم پر اس قسم کا عذاب نہیں اتر رہا ہے۔ پہلے کے لوگوں کی عمریں 200 سال ہوا کرتی تھی، 300 400 500 سال کی عمریں ہوا کرتی تھی، لیکن اس امت کے لوگوں کی عمریں درمیانی کتنی 60-70 کے درمیان عمر مکمل ہو جائے گی۔ آج کے زمانے میں کون انسان 100 سال جیتا ہے؟ 60 65 70 تک گیا، لوگ بولتے ہو گیا، زندگی کی پوری بہار دیکھ۔ اب اس عمر میں لوگ کیا کیا کام انجام دیتے، پہلے کے لوگوں کی طرح عبادتیں کیسی ہو پاتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے صدقے میں، یعنی مصطفیٰ کریم کے قدمان نازنین کے برکت سے اللہ رب العالمین نے اس امت پر رحم فرما کر کے 3 بڑی بڑی راتیں عطا فرمائی۔ ایک کا نام شب معراج، ایک کا نام شب برات ہے، اور ایک کا نام شب قدر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو اگلے لوگوں کی طرح 500 سال کی عمر نہیں دیا، مگر خدا نے کرم کر کے شب برات عطا فرما دیا۔ اللہ نے کرم کر کے شب معراج دے دیا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے
کہاں 500 سال، کہاں ایک شب برات، کہاں 500 سال، کہاں ایک شب قدر، شب برات سے شب قدر سے کیا ہو جائے گا، ایک رات سے کیا ہونے والا۔ تو میں آپ کو بتا دوں ایک رات میں وہ ہونے والا جو 500 سال میں نہ ہوتا تھا، اس ایک رات میں وہ ہوگا جو 600 سال میں بھی نہیں ہوتا تھا، اس ایک رات میں ہوگا۔ کس طرح ہوگا میں بتا دوں گا۔ سر میں درد بھی میرا بہت زیادہ ہے، میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ گفتگو مکمل کروں۔ آج کی رات کی برکت کتنی ہے، میں چند اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ محسوس کریں یہ رات کتنی شان والی۔ سنیں گے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ نظرانہ نادے نادے لیکن کم سے کم سبحان اللہ کر کے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں نعت پڑھنا نبی کے صحابہ کے سنت ہے نا۔ سرکار کے بارگاہ کا بڑا مشہور شاعر جناب حضرت حسان بن ثابت نامے کو جانتے ہیں، نبی کے دربار میں کھڑے ہو کے نعت پڑھتے تھے، کتنے خوش نصیب تھے نا۔ اور اللہ کے نبی اپنے پاس سے ان کو نذرانہ دیا کرتے تھے۔ نعت پڑھنا نبی کے غلام کی سنت ہے اور نعت سننا خود آقا کی سنت ہے۔ سلمان فارسی نعت پڑھتے تھے، کسی موقع پر نبی نے اپنی تعریف جناب حسان بن ثابت کے زبان میں سنی نا، تو سرکار نے اپنے پاس سے چاہتے جب آپ اتار کے تحفہ نبی نے دیا۔ آپ سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں کافی، کہے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے سونے کی رات ہے نہ سلانے کی رات ہے، یہ رات ہے سونے کی رات ہے نہ سلانے کی رات ہے، سونے کی رات ہے، سونے کی رات ہے نہ سلانے کی رات ہے، شرمندگی کے آنسو بہانے کی دل کو لگے یہ رات رونے کی رات ہے۔ رب کے حضور میں 4 قطرے آنسو بہا کے خدا سے کہے مولا جو بھی میں نے گناہ کیا تو معاف کر دے۔ نبی کی حدیث ہے کہ جو بندہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آنکھ خوف خدا سے آنسو بہا دی وہ آنکھ جہنم میں دی جائے گی، یعنی اگر آپ کی آنکھ کا ایک بار بھی اپنے گناہ کو یاد کر کے خدا کے خوف سے بھیگ گیا نا، اسی بات کے بدلے سے آپ جنت چلے جائیں گے۔ سرکار کے فرمان کا مفہوم کہ جو آنکھ خدا کے خوف سے ہوتی وہ جہنم میں نہیں جائے گی، جب آنکھ نہیں جائے گی تو جسم کیسے چلا جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے یہ رات سونے سلانے کے نہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے آنسو بہانے کی رات ہے۔ سونے کی رات ہے نہ سلانے کی رات ہے، شرمندگی کے آنسو بہانے کی رات ہے۔ اور بند ملاحظہ فرمائے کیا کیا فضیلتیں ہیں اس انمول رات کی، کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا کیا فضیلتیں ہیں اس انمول رات کی، رو رو کے داغ سیاہ مٹانے کی رات، رو رو کے داغ سیاہ مٹانے کی رات ہے، رو رو کے داغ سیاہ مٹانے کی رات ہے۔ کہ سبحان اللہ۔ رب کو خصوصی توجہ چاہوں گا، رب کو مناؤ آج ہے رحمت کی ساتیں،
سر جھکاؤ. یہ رات غفلت میں سونے کی نہیں، رب کے بارگاہ میں سر جھکا کر کے معافی مانگنے کی رات. بندہ فرمائے غفلت میں یوں پڑے نہ رہو، سر خم کرو. غفلت میں یوں پڑے، غفلت میں یوں پڑے نہ رہو، سر کو خم کرو. بخشش کی اور نیکی کمانے کی رات ہے، بخشش کی اور نیکی کمانے کی رات ہے. سویا ہوا نصیب جگانے کی رات ہے. اور اس رات میں اللہ خدا سب کو بخش دیتا، لیکن جو آدمی جھگڑا کر کے نا ایک دوسرے سے روٹ کے بیٹھا ہے، جب تک یہ آپس میں ملاقات کر کے معافی نہ کرائیں گے خدا بھی معاف نہیں کرے. اس لیے ایک دوسرے سے ملیں، گلا شکوہ دور کریں، محبت کی زندگی گزاریں. اجی ہم تو وہ مسلمان وہ قوم ہے جس میں دنیا میں محبت بات نہ تھا. ہم نہیں دنیا میں محبت بات نہیں تھی ہم، لیکن ہم نے بانٹا کیا؟ نفرت. اپنے ہی آپس میں کیا بانٹا ہم؟ دشمنی، جھگڑا. جو قوم دنیا میں جھگڑا مٹا نہیں آتی تھی، آج وہی قوم جھگڑے پہ جھگڑے. جس نے دنیا میں نفرتوں کا ختم کرنا تھا، نفرتوں کا خاتمہ کرنا تھا، آج اسی قوم میں بے شمار نفرت پیدا ہو. عداوتوں کو مٹائیے، نفرتوں کو مٹائیے، محبت کو بانٹیے. اگر کوئی خدا کا بندہ کسی مسلمان سے صرف خدا کی محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے نا، حدیث مقدسہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آج کوئی مسلمان کسی مسلمان سے پیار کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کو دیکھا بھی نہیں، مگر خدا کے لیے کسی مسلمان سے کوئی محبت کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ ان دونوں کو ملا دے گا اور کہے گا ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ، تم نے میرے خاطر دنیا میں محبت کی تھی، آج میں تم دونوں کو بخش دیتا ہوں. دونوں ہاتھ پکڑو جنت میں چلے. تو ہم نے تو دنیا میں محبت بات میں تھے، لیکن ہم نے کیا کی؟ نفرتیں بات کی. اللہ مسلمان میں دل و محبت عطا فرمائے. رب العالمین فرمانے سویا ہوا نصیب جگانے کی رات ہے. لڑنا جھگڑنا چھوڑ دو احباب اب میرے، لڑنا جھگڑنا چھوڑ دو احباب اب میرے، لڑنا جھگڑنا چھوڑ دو، لڑنا جھگڑنا چھوڑ دو احباب اب میرے. کیوں ٹوٹے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانے کی رات ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانے کی رات ہے. سویا ہوا نصیب جگانے کی رات ہے. اور ایک آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ شعلہ بھڑک رہا ہے عداوت کا دل میں کیوں، شعلہ بھڑک رہا ہے، شعلہ بھڑک رہا ہے عداوت کا دل میں کیوں. نفرت کی آج آگ بجھا
اشعار کے ذریعے سے ہم کو پیغام مل بھی گیا ہے کہ آج کی رات کیا کرنی چاہیے. 3 باتیں بڑی ہیں. کچھ لوگ کہیں گے پاگل قسم جس کا دماغ بالکل چڑھ گیا ہے وہی اس قسم کے باتیں کریں کہ تم سنی ہو شب برات مناتے ہو, کوئی دلیل ہے, کوئی ثبوت ہے, کہاں سے لائے ہو شب برات؟ شب معراج مناتے ہو, کوئی دلیل پروف ہے, کہاں سے لاتے ہو تم لوگ شب برات, شب معراج, شب قدر؟ تو کہیے گا میں آج جواب دے دیتا ہوں آپ کو, اور کہے گا کہاں لکھا ہے حدیث میں, کہاں ہے قرآن میں؟ لاؤ دلیل. ہر بات کے لیے دلیل ہی دلیل چاہیے. یعنی محبت کوئی چیز نہیں, عقیدت کوئی چیز نہیں. جو لوگ اپنے آپ کو سنی نہیں کہتے وہی لوگ کہتے ہیں شب برات میں عبادت کرتے ہو. کہیں ہے لکھا ہوا, کہیں ہے لکھا ہوا تو میں جواب تو دوں گا, آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن کبھی کوئی ایسا سر پھرا ملے تو ان سے کہیے گا شب برات میں ہوتا کیا ہے, کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اب اس کا گریبان پکڑی اور اس کو کہیے کہ تو بتا شب برات ہو, شب معراج ہو, شب قدر ہو یا کوئی بھی رات ہو, اس رات میں قرآن پڑھنا گناہ ہے کیا؟ قرآن پڑھنا منع ہے, نماز پڑھنا منع ہے, ذکر کرنا منع ہے, عبادت کرنا منع ہے, اپنے رب کے بارگاہ میں رو رو کے معافی مانگنا منع ہے. کوئی بتا سکتا ہے یہی رات نہیں کسی بھی رات اللہ کے حضور توبہ کرنا منع ہے کیا؟ قرآن پڑھنا منع ہے کیا؟ وہ بھی نہیں کہہ پائے, وہ بھی کہیں منع نہیں. تو ان کو پوچھے گا عام رات میں اگر پڑھ لیے تیرا فتویٰ نہیں ہوتا, شب برات میں اگر ہم اہتمام کرے فتویٰ کیوں ہو جاتا؟ یہ بھی تو رات ہی ہے نا, کیوں تم کو تکلیف ہوتی ہے؟ بولے کدھر لکھا ہے شب برات کا ذکر؟ تو جواب دیجیے گا کہ بھئی دیکھو اس میں تو کچھ گناہ کا کام ہوتا نہیں. عشق کہتا ہے کہ خدا سے معافی مانگو, محبت کہتی ہے رسول سے پیار کر کے درود پاک کا ہدیہ پیش کرو. ہم بہت کم محبت سے بھی کرتے ہیں. ہاں تو بتا دے ناجائز کہاں لکھا ہے شب برات میں عبادت کرو؟ پوچھئے گا ایسا کو کہاں لکھا ہے شب برات میں عبادت مت کرو, کہاں لکھا ہے شب برات میں نماز مت پڑھو, کہاں لکھا ہے شب برات میں قرآن مت پڑھو, کہاں لکھا ہے شب برات میں فاتحہ مت پڑھو؟ بتا تو منع کرتا ہے. اب تجھ کو کیوں بتائے, تو بتا کہاں لکھا ہے ناجائز. اس کا خاندان جل کے بھسم ہو جائے گا لیکن کہیں دکھا نہیں پائے کہ شب برات میں نماز پڑھنا کہیں منع لکھا. صحیح بات ہے. تو پھر دلیل دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں, مگر ہے قرآن کریم 25 پارہ سورہ دخان آیت نمبر 4, سورہ دخان کی آیت نمبر 4, آیت نمبر 4. اللہ فرماتا فیہا یفرق کل امر حکیم. فیہا اس رات میں, فیہا ہاں سے مطلب نہیں رات میں, فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. اور علماء نے کہ یہ رات سے مراد شب برات کی رات ہے. کہے سبحان اللہ. اب کہے کہ قرآن میں کہاں لکھا, تو کہا اللہ پڑھ لیا قرآن میں یہاں لکھا ہے. سلام پڑھنی ہے کیا؟ سلام پڑھ دیں, ختم کر دیں. کیوں تھوڑا تو کچھ بھی نہیں کیا, کوئی تکلیف تو نہیں نا. اچھا ایک بات کو, نماز پڑھیں گے آپ, نفل پڑھیں گے نا, قضا مجھے پڑھیں گے انشاءاللہ, کوئی عبادت ہے نا, یہ بھی علم دین کی محفل میں بیٹھنا بھی
अभी इल्म दीन सुनना भी इबादत है, नबी की तारीफ सुनना भी इबादत है, कुरान का जिक्र सुनना भी इबादत है, खुद मुस्तफ़ा करीम का जिक्र करना भी इबादत है। आपको नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल में बैठ करके सुनने से भी सवाब मिलेगा। ये भी इबादत ही का एक हिस्सा है। इसलिए चंद बातें सुन लीजिए। तो कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ जिक्र किया शब बरात। उलमा ने फरमाया फीहा युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम से मुराद यही आज की रात है, शब बरात की रात है। मैं जल्दी में दो तीन बातें कह दूँ। शब बरात प्रूफ है 25 पारा सूरह दुखान आयत नंबर 4। शब बरात हवाई बड़ी रात एक शब बरात की जो गुजर चुकी है ना, कब है? रजबुल मुरज्जब की 27 तारीख शब बरात। बोले कि ये रात कहाँ लिखा है? तो कब कुरान पढ़ा समझ में नहीं आया, उठाओ कुरान करीम 15वां पारा और बिल्कुल पहली आयत, बिल्कुल अल्लाह ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैला। ये लैल का मतलब है रात, लैल का मतलब है अल्लाह ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ने रात को मुस्तफ़ा करीम को मक्का से फलस्तीन मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की सैर कराई। किसमें? लैला, रात में। सुभान अल्लाह, है ना? गरीब मिल रही है ना, इसलिए महफिल में बैठे ताकि कल कोई ईमान का चोर आपके ईमान को चुराने की कोशिश ना कर सके। शब मेराज का जिक्र, उस रात का जिक्र 15वें पारे की बिल्कुल पहली आयत में। दो रात हो गई, अब एक रात है शबे कद्र। शबे बोले ये कहाँ लिखा है? तो बोले ये तो बड़ी सूरत में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? कुरान करीम 30वां पारा। कौन सा पारा? 30वां। और पूरी सूरत है सूरतुल कद्र। सूरतुल कद्र अल्लाह ने कहा 3 जगह है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। अल्लाह ने लैलतुल कद्र, कद्र की रात, अल्लाह ने 30वें पारे के सूरह कद्र में शब कद्र का जिक्र कर दिया है। यानी अगर नालायक को हम जिन रातों में इबादत करते हैं उसका जिक्र कुरान खुद खुदा ने कर दिया है। कहीं शब मेराज का जिक्र है, कहीं शब बरात का जिक्र है, तो कहीं शब कद्र का जिक्र है। हम यूं ही नहीं करते, हमारे रब ने हमको दिया है। हाँ तू बदनसीब है, तू नहीं कर सकता मत कर, मगर खुदा ने तो खुश अकीदा मुसलमानों को दिया। एक रात इबादत कर ले, खुदा तुझको 400 साल की इबादत से भी ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। आखिरी बात मैं कह दूं, जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बार पहाड़ पे गए तो एक बड़ा हसीन जमील खूबसूरत पत्थर देखा। तो देख करके बड़े मुताज्जिब हुए, इतना हसीन, इतना जमील, इतना खूबसूरत पत्थर है, तकने लगे। तो रब ने आवाज दी, ईसा इसके अंदर में एक अजीब बात और वो देखना चाहते हो? तो सरकार ईसा ने कहा मौला हाँ मुझसे भी देखना चाहता हूँ। अल्लाह को हुक्म, पत्थर फट गया, पत्थर एक इंसान बाहर आया, एक इंसान। अब कोई कहेगा वो सुनने को देखो कुछ भी बोलता है, पत्थर में इंसान कहाँ से चला गया? पत्थर में इंसान जरा बोले, आप भी सोचेंगे ना कहाँ से चला गया? तो जवाब दो कि खुदा की कुदरत, खुदा जिसको जहाँ चाहे रखे। अरे जो खुदा पेट के अंदर इंसान रख सकता है, पत्थर में रखना उसके लिए कौन सा भारी बात है? उसके लिए कौन सी बड़ी बात है कि पत्थर में इंसान रख नहीं सकता? अरे जो खुदा एक फल के अंदर नारियल में पानी रख सकता है, उस खुदा के लिए कौन सा मुश्किल काम है पत्थर के अंदर इंसान को रख देना? कोई मुश्किल काम ना, कोई मुश्किल नहीं। इसलिए कि हमारा जो रब है वो कादिर मुतलक है, हमारा रब कादिर मुतलक है, जिसको जहाँ चाहे रख सकता है। अजी इंसान आग में जाए तो जल जाता है, एक जानवर है या परिंदा जिसको संदल कहते हैं, वो परिंदा आग ही में रहता है और आग ही खाता, मगर जलता नहीं, जिंदा रहा करता है ना। हम लोग कपड़े को आग में डाले तो जल जाए। जनाबे जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्तरखान पे नबी ने उंगली लगा दी, हाथ पोंछ लिया, अब उसको साफ करने के लिए धोते नहीं थे बल्कि आग में डाल देते थे, आग मैल को जला देती थी, वो दस्तरखान खुद ब खुद बाहर आ जाता था। यानी अल्लाह की कुदरत
بڑا ایک انسان باہر آیا، ہاتھ میں کھجور کی شاخ تھی۔ جناب سرکار عیسیٰ نے کہا اس میں کب سے رہتے ہو، کتنے دن سے رہتے ہو؟ تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں 400 سال سے اس پتھر کے اندر رہتا ہوں۔ کتنے سال سے؟ کیا کرتے ہو؟ یہاں کوئی نہیں، انگور کھاتا ہوں، پیالے پانی کا انتظام ہے، پانی پی لیتا ہوں، 400 سال سے اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرو۔ کتنے سال سے؟ 400 سال سے۔ جناب سرکار عیسیٰ نے کہا کیا نصیب ہے؟ پھر کہا مولا کریم اس سے خوش نصیب انسان کون ہوگا؟ کوئی گناہ نہیں، برائی نہیں، 400 سال سے بنا گناہ کے میری عبادت کر رہا ہے، کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ تو پھر رب کی طرف سے آواز ہے میرے عیسیٰ اس سے بھی بڑی بات ہو جائے گی، اس سے بڑی بات ہونے والی ہے۔ مولا کیا ہے وہ؟ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کریم کی امت کو، اے عیسیٰ میں اپنے نبی کی امت کو ایک رات عطا کروں گا جس کا نام شب برات ہوگا۔ سبحان اللہ، جس کا نام شب برات ہوگا۔ عیسیٰ میرے مصطفیٰ کی امت کا جو بندہ اس شب برات میں عبادت کرے گا رات بھر، میں اس کو 400 سال کی نماز سے بھی زیادہ ثواب عطا کروں۔ یہ ہے شب برات۔ شب کا مطلب ہے رات، فارسی میں، عربی میں لیل کہتے ہیں، عربی میں لیل کہتے ہیں رات کو، فارسی میں شب کہتے ہیں رات کو، انگلش میں نائٹ کہتے ہیں رات کو، اردو میں رات کو رات کہتے ہیں، لیل عربی میں، فارسی میں شب۔ شب برات، برات کا مطلب ہے آزادی، یہ آزادی کی رات ہے۔ کائے کی رات ہے یہ؟ کس کی آزادی؟ آپ کی آزادی، ہماری آزادی، جو انتقال کر گئے ان کی آزادی۔ کس سے آزادی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جہنم سے آزادی۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار بے شمار بے شمار ان لوگوں کو بخش دیتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے جس پر جہنم کا عذاب مسلط ہوتا ہے۔ شب برات کی برکت سے اللہ ان لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ یہ آزادی کی رات ہے۔ اس رات میں ہمیں کیا کرنی؟ تو نبی نے کہا قرآن، نبی کے فرمان کا مفہوم یہ قبرستان جاؤ، نبی خود تشریف لے رہے تھے، اس رات میں دعائیں کرو اپنے مرحومین کے نام سے۔ علماء فرماتے ہیں شب برات میں مرحومین کی روحیں گھروں میں آتی ہیں، آپ کے گھر سے جو انتقال کر گئے ان کی روحیں آتی ہیں، دروازہ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کچھ ہمارے لیے کرو، ہمارا خیال کرو، کچھ ہمارے لیے بھی کچھ کام کرو۔ جو شخص ان کا پوتا ہے، پوتی ہے، بیٹا ہے، بہو ہے، بیٹی ہے، کچھ بھی ثواب کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کر کے، نیاز کر کے، شیرنی کا اہتمام کر کے، فاتحہ پڑھ کے ان ثوابات کو اپنے مرحوم کے روح کو احسان کر دیتا، بھیج دیتا ہے نا، وہ ثواب ان کو ملتا ہے۔ اور پھر وہ جب یہاں سے روحیں جاتی ہے تو دعا دیتی ہے جس طرح تم نے ہم کو بھولا نہیں ہے، اللہ بھی تم کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ اس لیے آج کی رات یہ سونے کی رات نہیں ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس رات میں مغرب کے وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا، مطلب خدا کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اور مغرب سے لے کر کے فجر کے طلوع ہونے تک ایک منادی ندا دیتا ہے، اے اللہ کے بندو مغفرت چاہتے ہو مانگ لو، خدا معاف کرنے والا ہے، بخشش چاہتے ہو خدا سے مانگ لو، خدا بخش دینے والا ہے، روزی چاہیے خدا سے مانگو، خدا رزق عطا فرمائے گا۔ یعنی جو بھی آج جائز دعا کرے گا دل سے، خدا اسے دعا قبول فرمائے گا۔ نبی فرماتے ہیں یہ رات ہے کس کی؟ اللہ فرماتا فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ رات میں ہر قسم کا حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں آج ہی کی رات شب برات سے آئندہ شب برات تک یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ایک سال میں کون مرے گا آج فیصلہ ہو جاتا ہے، کون پیدا ہوگا آج فیصلہ ہوتا ہے، کس کو کیا ملے گا آج کی رات میں فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی بڑے بڑے کام جو سال بھر میں ہونے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے کام فرشتوں کو سونپ دیتا ہے، بڑے بڑے کاموں کو اسی کو کہا گیا ہے کہ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ ہر حکمت والا کام جب آپ کے لیے کوئی کام لکھا جائے، بانٹا جائے، تو کیا اچھا ہو کہ آپ اللہ کی عبادت میں ہو پھر لکھا جائے یہ بندہ خدا کی عبادت میں مصروف ہے۔ اور آج کی رات بندوں کے اعمال خدا کی عبادت میں پیش بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ لوگ نفل پہ نفل لگا کے بیٹھتے ہیں۔ سنیں میں بتا دوں جن کے ذمے نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں
یعنی آپ کی نماز 2 سال سے پڑھی نہیں، 3 سال سے پڑھی، نماز قضا ہو گئی ہے، لیکن سن لیجیے نفل پڑھنا یہ آپ کا اپنا عمل ہے۔ خدا نے نہیں کہا تم نفل پڑھو، اللہ نے کہا فرض پڑھو۔ نفل پڑھنا یہ آپ کا اپنا عمل ہے، اگر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں پڑھنا چاہیے، نفل نماز بھی پڑھنی چاہیے، لیکن آج کی رات میں نفل پڑھیں گے یا دیگر چیزیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جن کے ذمے وہ نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں وہ بھی چھوٹی ہوئی ہے، وہ ایسی کی ویسی ہے، تو ایسے مسلمان کے لیے بہتر یہی ہے کہ آج کی رات ہو یا کوئی بھی نفل نماز ہو، نفل پڑھنے کے بجائے وہ قضا عمری کو ادا کیا۔ اس لیے کہ نفل نہیں پڑھیں گے قیامت میں آپ سے نہیں پوچھا جائے کہ نفل کیوں نہیں پڑھا تھا، لیکن فرض نہیں پڑھیں گے تو حساب ہوگا فرض کیوں نہیں پڑھا تھا۔ تو جو فرض چھوٹی ہوئی ہے نا، نفل نہ پڑھیں بلکہ ان تمام قضا نمازوں کو ادا کریں جن کو قضاء عمری کہا جاتا ہے۔ علماء نے خاص امام عشق محبت میں سرکار اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو تعلیم دی کہ جلدی نماز ادا ہو جائے، طریقہ یہ بتا دیا کہ جسے فجر میں 2 رکعت فرض ہے اسی 2 رکعت کی قضا کرنی ہے، ظہر میں 4 فرض ہے اسی کی قضا ادا کرنی ہے، عصر میں 4 فرض ہے، مغرب میں 3 فرض ہے، عشاء میں 4 فرض ہے اور وتر واجب ہے۔ بس انہی نمازوں کی قضا سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، نفلوں کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرضوں کی قضا ہوتی ہے۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ان قضاؤں کو ادا کریں۔ ادا کرنے کا آسان طریقہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز قضا ادا کرو، یہ کل والی قضا کی بات نہیں، جو عمر بھر میں جو قضا ہو چکی ہے 2 سال کی، 3 سال کی، 5 سال کی، 10 سال کی نمازیں، اس کو ادا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ نیت کر لو، جیسے یوں نیت کریں، نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز فجر کی جو سب سے پہلے قضا ہوئی تھی، یہی نیت ہر نماز میں کرنی ہے۔ نیت کہ میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی جو سب سے پہلے قضا ہوئی تھی، نیت کہ میں نے 4 رکعت نماز عصر کی جو سب سے پہلے قضا ہوئی تھی، یہی نیت نماز میں کرنی ہے۔ نیت مان لیے، ثنا نہیں پڑھے، ثنا پڑھے بنا اعوذ باللہ پڑھیے، بسم اللہ پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لیجیے، چھوٹی سورہ جیسے ان شانیہ کا ہو جاتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں پڑھ لیجیے، پڑھ کے رکوع میں جائیے، رکوع میں جا کے پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، لیکن آپ لوگ نہ پڑھیں جن کو ذا ادا نہیں ہوتا ہے، علماء نے کہا کہ وہ ذا کے بدلے کریم پڑھیں، عظیم کے بدلے سبحان ربی الکریم۔ عام آدمی تو سبحان ربی الکریم ہی پڑھے، اس لیے کہ عظیم اگر صحیح سے ادا نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی، اس لیے پڑھے کہ سبحان ربی الکریم۔ اگر معاذ اللہ کس نے کہا سبحان ربی العظیم، نماز نہیں ہوتی، معاذ اللہ کہ معاذ اللہ، اس لیے عظیم ذا ادا نہیں ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، کیا کہیں سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم۔ رکوع میں ہے نا، ایک مسئلہ اور بتا دوں کہ جس طرح سے سبحان ربی العظیم ادا نہ ہو نماز نہیں ہوتی، آدمی بے وضو ہو نماز نہیں ہوتی، ایک لفظ جیسے قرآن کریم کی قرأت صحیح سے ادا نہ ہو، الحمد صحیح سے نہیں پڑھا اور الحمد پڑھ کے نماز نہیں ہوگی، قل کو کل پڑھ دیا نماز نہیں ہوگی، ان امتا کو ان حمدہ کہہ دیا، بہت لوگ حمدہ کہتے ہیں، نماز نہیں ہوگی۔ نماز جو کہ سیکھیں، سیکھنا پڑے گا۔ آپ کہیں کہ مجھ کو نہیں آتا، یہ بہانہ چلے گا نہیں، تو آپ کو سیکھنا پڑے گا، سیکھنے کے لیے جائیے آپ کے پاس۔ تو یہ سب چیزیں ادا کرنی ہے، آپ کو حرف کا خیال رکھنا ہے، صحیح سے سیکھ کے ادا کرنا ہے۔ جس طرح سے آپ ایک لفظ کی غلطی سے آپ کی نماز نہیں ہوتی، ایسے اگر امام کی قرأت صحیح نہیں ہو، امام کی قرأت صحیح نہیں ہو تو کسی مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کی خود کی نماز نہیں ہوگی۔ امام صاحب آگے کھڑے ہو اور جمعہ کے دن 5000 آدمی آ گئے، شب قدر میں 5000 لوگ آ گئے، شب برات میں 500 آدمی آ گئے، امام نماز پڑھا رہا، امام ہی کی قرأت درست نہیں ہے، اس کو ہی تمیز نہیں کہ بڑا قاف کہاں سے ہوتا، چھوٹا کاف کہاں سے، ذا کہاں سے پڑھے، زا کہاں سے پڑھے، ذال کہاں سے پڑھے، اگر اس کو قرأت صحیح نہیں آتی ہے تو چاہے وہ انسان جمعہ پڑھائے، چاہے وہ انسان ظہر پڑھائے، عصر پڑھائے، عشاء پڑھائے، مغرب پڑھائے، عید پڑھائے کہ بقرعید پڑھائے، کوئی بھی نماز ان کی خود کی نہیں ہوگی تو کسی کی نماز نہیں۔ اس لیے امام اس کو بنائے جن کو قرآن اچھے سے پڑھنا آتا ہو۔ ہر انسان کو امام نہیں بنایا جاتا، نماز کوئی معمولی چیز ہے کہ جس کو چاہے امام بنا دیا، اسی کو امام بنائے جن کی خود کی نماز بھی صحیح ہوتی ہو تو مقتدیوں کی نماز، ہاں اس لیے آپ کیا کریں،
سبحان ربی الکریم پڑھے ایک مرتبہ، رکوع میں گئے سبحان ربی الکریم سمیع اللہ لمن حمدہ، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد، اب سیدھا جائیے سجدے میں، سجدے میں ایک بار پڑھیے سبحان ربی الاعلی، بس اٹھ جائیے اللہ اکبر، پھر گئے سجدے میں اللہ اکبر، پھر ایک ہی بار پڑھے سبحان ربی الاعلی، کھڑے ہو جائیے بسم اللہ پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، 3 چھوٹی آیت ملا لیجیے، پھر رکوع میں جائیے اور ایک ہی بار پڑھے سبحان ربی الکریم، پھر کھڑے ہو سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے سجدے میں جائیں، سجدے میں ایک ہی تسبیح سبحان ربی الاعلی ایک بار پڑھنی ہے نا۔ اگر 2 رکعت ہے نماز مکمل ہے، اگر 4 رکعت ہے تو 2 رکعت پڑھ کے آپ کو کھڑا ہونا ہے، کھڑے ہو گئے 3 رکعت، تیسری چوتھی رکعت ہے اس میں کیا پڑھیں، تو اس میں صرف ایک بار یا 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیں، رکوع میں چلے جائیں، ہے نا، 2 رکعت ادا کر لیں، بیٹھے اتحیات میں اتحیات پوری پڑھیں، اب درود غائب نہ پڑھیں، صرف چھوٹا درود شریف جیسے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مثلا یوں پڑھے آخری میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ یہ طریقہ ہے قضائے عمری نماز ادا کرنے کا، کیوں؟ تاکہ جو نمازیں آپ کو چھوٹ گئی ہیں معاذ اللہ وہ نمازیں جتنی جلدی وہ ادا کر سکے۔ یاد رکھیے گا صرف توبہ کرنے سے نماز معاف نہیں ہوتی، صرف توبہ کرنے سے نماز، وہ نماز جو چھوٹ گیا آپ کی اس کو آپ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ وہی میں توبہ کروں آج سے کنٹینیو نماز پڑھوں گا، وہ جو چلے گی نہیں ہوگا، آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اس لیے قضا نمازوں کو ادا کریں، آج کی رات نفل نہ پڑھیں، جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں وہ نفل کے بجائے جتنا زیادہ ہو سکے قضاؤں کو ادا کریں تاکہ کم سے کم کچھ تو بوجھ ہلکا ہو۔ خداوند قدوس ہمیں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔